बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से 25 मई को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद काफ़िले चल पड़े हैं। लोग जौक दर जौक इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। लाहौर से जाने वाले तो शायद कल निकलेंगे या परसों सुबह निकलेंगे, लेकिन कराची से आने वाले, कोयटा से आने वाले और दूर दराज इलाकों से आने वाले, उन्होंने अपना रख्त सफ़र बांध लिया है। वो इस तरफ चल पड़े हैं। जो हमारी इतलात हैं, इसको आप ख़बर समझ लीजिए। हमारे कुछ जानने वाले वो लॉन्ग मार्च का ऐलान होने से कई रोज़ कबल इस्लामाबाद में पहुंच गए थे। उनमें से एक की तरफ से हमें भी कहा गया कि मैंने वहां पे फ्लैट ले लिया है, मकान ले लिया है, आप में से जितने हमारे साथ आना चाहते हैं आ जाएं। जब इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की तैयारियों का ऐलान किया गया था तो हमारी इतलात के मुताबिक कुछ लोग उसी वक्त वहाँ पे जाने का बंदोबस्त कर रहे थे और वहाँ पे आज 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। एक तो पीटीआई के कारकुन वहाँ पे मौजूद होंगे, पीटीआई के वो हामी होंगे जो धरने में शरीक होना चाहते हैं। उनके अलावा मैं तादाद बता रहा हूँ कि 1 लाख से ज़ायद लोग कोई हॉस्टलों में हैं, कोई होटलों में हैं, कोई अपने किराए पे मकान लेके वहाँ पे रह रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ पे मौजूद हैं। इनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। और फिर हुकूमत की तरफ से अगर रुकावटें डाली गई तो इसके बावजूद भी चकवाल से, रावलपिंडी से और केपीके के नज़दीकी इलाकों से लाखों लोग वहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो हुकूमत की तरफ से पूरा बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद में लोगों को ना पहुँचने दिया जाए, लेकिन अभी तक वो रुकावटें नज़र नहीं आ रही जिनके ज़रिए लोगों को रोक दिया जाए। रात की बात है, गुज़श्ता रात हम लोग फैसलाबाद गए हुए थे। फैसलाबाद और जड़ामाला के दरमियान एक गांव है, दोनों तरफ मोटरवे है। फैसलाबाद की तरफ से भी मोटरवे वहाँ लगता है और जड़ामाला की तरफ से भी मोटरवे लगता है। जड़ामाला थोड़ा हमें इजी रहता है। तो जड़ामाला से उस गांव का फासला 35-40 किलोमीटर है। रात को हम लोग वहाँ से वापस आए थे तो 2 घंटे में उस जगह से जड़ामाला मोटरवे से होते हुए बिल्कुल 2 घंटे में, रात का वक्त था, 30-35 किलोमीटर जो मोटरवे से पहले सड़क है उस पर रश नहीं था, इसलिए हम लोग 2 घंटे में उस जगह से लाहौर पहुंच गए। अब ज़रा आ जाए रुकावटों की तरफ। कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन 14 अगस्त 2014 को इसी गांव से, इसी जगह से हमारे कुछ बच्चों ने आना था। उनको उस जगह से लाहौर पहुंचने में 3 दिन लगे थे। रास्ते में उनको रुकना पड़ा था और 3 दिन में वो लाहौर नहीं पहुंच सके थे। मुझे खुद अपनी गाड़ी पे जाके उनको अपने गांव से लाना पड़ा था। तो लाहौर में जिस ऑफिस में मैं काम करता था उन दिनों 15 किलोमीटर मेरे घर से रास्ता है और सारे का सारा सिग्नल फ्री है, दरम्यान में कोई सिग्नल नहीं आता। 15 से 16 मिनट में मैं अपने आप ऑफिस पहुंच जाता था। लेकिन जिन दिनों इमरान खान का लॉन्ग मार्च जा रहा था, ताहिर अल कादरी का लॉन्ग मार्च जा रहा था, ये वही 14 अगस्त 2014 था। और एक दिन मुझे अपने घर पहुंचने में गाड़ी पर 6 घंटे लगे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये संग दिल लोग किस तरीके से रास्ते रोक लेते हैं, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं, ज़िंदगी अज़ाब बना देते हैं। और अब भी हो सकता है कि इनकी तरफ से ऐसा ही कुछ किया जाए। लॉन्ग मार्च पर हम मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ओन चौधरी का एक इंटरव्यू, उसके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ओन चौधरी इमरान खान के करीबी साथी थे। इमरान खान को छोड़ा तो गुज़श्ता रोज़ उनकी तरफ से एक टीवी को इंटरव्यू दिया गया जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के फैमिली के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कुछ कहा इंतहाई ज़्यादा काबिल एतराज़ है। बहुत सख्त बातें उन्होंने की, किरदार कुशी की। हमारे एक दोस्त परवेज़ हमीद साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। वो कहा करते थे कि जिसके आप साथ रहे हों, जब आप किसी भी वजह से उसका साथ छोड़ दें और उसके बाद आपके माबैन जो राज की बातें होती हैं वो आप लोगों में जाकर करें, मीडिया में जाकर बताएं, ऐसी बातें जिससे उस शख्स की, आपके पुराने दोस्त की किरदार कुशी मकसूद हो, तो उस बंदे का आप शजरा नसब जानने की कोशिश करें कि ये अपने बाप का तुख़म है भी या नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। मेरा एक दोस्त
جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میرا خیال ہے کہ 8ویں 9ویں کلاس کی بات ہوگی، وہ کہا کرتا تھا مجھے کہ حرمدے کے متھے تے نہیں لکھا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرامی ہو اس کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ حرامی ہے، وہ اپنے آروں سے پہچانا جاتا ہے، وہ اس سے پہچانا جاتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اون چودھری کا شجرہ نسب دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے یہ عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جاوید ہاشمی کی طرف سے، وہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین رہے ہیں، عمران خان کے بعد وہی بڑے عہدے پر تھے، وہ جب پی ٹی آئی سے الگ ہوئے تو ان کی طرف سے بھی عمران خان کا کچا چٹھا کھولنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی طرف سے ایک اور جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ 3-4 روز پہلے بولا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے ہارٹ کی آرٹریز بند ہو گئی ہیں، میں 5-6 گھنٹے کا مہمان ہوں، ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ 5-6 گھنٹے میں مجھے موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، وہ بھی بقید حیات ہیں، لیکن ان کی طرف سے آج بھی بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے۔ اس ویڈیو میں عمران خان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون میں تھے، ان کی بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا، بڑی رسپیکٹ تھی، لیکن مسلم لیگ نون کو چھوڑا تو ککھوں سے ہولے ہو گئے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں اپنے اسی موضوع پر، لانگ مارچ کے حوالے سے، عمران ریاض کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ان کی اہلیہ کی طرف سے ایک یوٹیوبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض نے گرفتاری سے بچنے کی پوری کوشش کی، وہ روپوش ہو چکے تھے اور 1-2 ویڈیوز انہوں نے وہیں سے بنا کر اپلوڈ کی تھیں، لیکن آخری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سمیع ابراہیم، ارشد شریف، صبر شاکر، ان لوگوں پر کئی مقدمات، غداری کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ لعنت ایسے لوگوں پر جو ان پر غداری کے مقدمات درج کرتے ہیں، ان کی حب الوطنی کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قطعی طور پر یہ لوگ ملکی سالمیت کے خلاف سرگرم نہیں ہیں، دل کی آواز کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، اس کو غداری کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو عمران ریاض کی ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز میں ضمانت ہو جائے اور پھر وہ اسی طریقے سے وی لاگ کرتے رہیں۔ تو ناظرین، ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئی لانگ مارچ کے راستے میں، لیکن پروگرام شاید ان کا یہی ہے کہ لانگ مارچ کو زبردستی روکا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کی طرف سے یہی کہا گیا ہے، رانا ثناءاللہ بھی کہتے ہیں کہ میں روک دوں گا، اور رانا ثناءاللہ کی طرف سے ایک اور انتہائی گھٹیا قسم کا بیان دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو میں عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کر لوں گا اور ان کی 3 دن میں ساری کی ساری سیاست نکال دوں گا۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس نے گرفتاری سے روکا ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان پشاور میں ہیں، وہ اپنے لانگ مارچ کی خود 1 دن کے بعد قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پوری کوشش کی جائے گی اس حکومت کی طرف سے لانگ مارچ کو روکنے کی، جیسے ان کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج کی مدد بھی لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، رینجرز کو استعمال کیا جائے گا، فوج کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاک فوج یا ہماری پولیس لوگوں پر گولیاں چلائے گی، کیونکہ یہ پرامن لوگ ہیں۔ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی تشدد نہیں ہوگا، پرامن لوگ اسلام آباد میں بیٹھیں گے۔ لیکن یہ سوچنے والی بات ہے، میں خود یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان ایک بہت بڑا ہجوم لے کر 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ یا 25 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ جمع کر لیتے ہیں، پورے کا پورا اسلام آباد سیل پیک ہو جاتا ہے۔ تو شہباز شریف پر، رانا ثناءاللہ پر، اس حکومت کے ہینڈلرز کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی ہوگی، جب ہم الیکشن کروانا چاہیں اس وقت الیکشن کروائیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عمران خان وہاں پہ بیٹھ کے کس طریقے سے ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے۔ تو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ فوج کو بلایا جائے گا، تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چند دہائیاں قبل 1977 میں PNA کی تحریک تھی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو بلایا تھا۔ احتجاج کرنے والے
وہ نظام مصطفیٰ کے نام پر اکٹھے ہوئے تھے، ان کو ورگلایا گیا تھا، جو بھی تھا بہرحال وہ نظام مصطفیٰ کے نام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ناموس رسالت پر، نظام مصطفیٰ کے نفاذ پر اگر کال دی جائے تو لوگ جوک در جوک گھروں سے نکلتے ہیں، موت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی شمع رسالت کے پروانے وہ PNA کے کہنے پر سڑکوں پر آ گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے فوج بلا لی گئی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ ایک لائن کھینچ دی گئی، فوج کی طرف سے کہا گیا کہ جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا وہ اپنی زندگی اور موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک نہیں کئی لوگوں نے چھلانگ لگا کر وہ لائن کراس کر دی، لیکن فوج کی طرف سے گولی نہیں چلائی گئی۔ بریگیڈیئر نیاز، ان کی طرف سے واضح طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو، پرائم منسٹر کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارا کوئی بھی سپاہی پاکستانیوں پر گولی نہیں چلائے گا، اور پھر بریگیڈیئر نیاز کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ لیکن ناظرین یہ بھی سنیے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، روزی رساں ہے۔ یہی بریگیڈیئر نیاز پاکستان کے لیے، جن کو بعد میں جا کر پاک فوج کے لیے بیرون ملک سے کئی چیزیں سپلائی کرنے کا ٹھیکہ مل گیا تھا، اور یہی وہ بریگیڈیئر نیاز ہے جو جنرل پرویز مشرف کا انتہائی قریبی ساتھی بنا، اور یہی بریگیڈیئر نیاز ہے جس نے میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور پھر یہی بریگیڈیئر نیاز ہے جس نے میاں نواز شریف کو جدہ سے پاکستان لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو ہماری فوج وہ قطعی طور پر، ہماری پولیس قطعی طور پر اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائے گی۔ یہی نوشتہ دیوار ہے، یہی حقیقت ہے، بشرطے کہ یہ لوگ پرامن رہے، پولیس بھی کچھ نہیں کرے گی۔ اور یقینی بات ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کو پرامن رکھیں گے۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے۔ خانہ جنگی دو طرف سے ہوتی ہے۔ عمران خان اول تو کسی قسم کی خانہ جنگی کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ بالفرض اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہتا ہے تو خانہ جنگی کے لیے دوسرے فریق کا ہونا ضروری ہے، وہ شہباز شریف کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اگر خانہ جنگی عمران خان کروانا چاہتا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، آپ لوگ خانہ جنگی رکوانا چاہتے ہیں، تو اپنی طرف سے تھوڑا سا پسپائی اختیار کریں، پاکستان کو اس ڈگر پر چلنے دیں جس سے پاکستان میں امن ہو۔ آپ کا چند روز میں نقاب اتر چکا ہے، آپ کتنے قابل ہیں، آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، پاکستان کو کتنا سنبھال سکتے ہیں، پاکستان کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ وزارت عظمیٰ اتنی آسان نہیں ہے جتنی وزارت علیٰ آسان ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔